ایک موٹر سائیکل مستری اپنی پوری مزدوری لے لیتا ہے، خراب سامان ہوتا ہے، لوہے کا ہے، وہ بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تو صاحب سے سوال ہے کہ یہ جائز ہے؟ بھئی خراب سامان وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، نیا سامان آپ کو ڈال کے دیتا ہے، خراب سامان کا خراب جتنا رقم کا معاملہ طے کرتا ہے کہ بھئی نئے سامان ہے 3000 کا، خراب والا مجھے دو گے تو نیا آپ کو 1500 کا دوں گا، 1500 اس کا پڑ گیا، پھر تو جائز ہے۔ نہیں تو وہ کہتے تیرے کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام میں اپنے پاس رکھتا ہوں، تو پھر مالک کی اجازت ضروری ہے، مالک اجازت دے گا تو رکھ سکے گا، ورنہ ایسے درزی بھی اگر ایک اتنا سا ٹکڑا کپڑے کا رکھ لے، یہ بھی قیامت میں اس کی جنت جانے میں آڑ بن سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، اس طرح کی مال کسی کے قبضہ نہ کریں۔ کسی کا مال آپ نے لینا ہے تو اس کے طیب قلب سے لیجئے، اس کی دلی اجازت سے لیجئے، ورنہ آپ کے لیے اس طرح کے معاملات جائز نہیں ہیں۔ میں تو ان درزیوں کو سمجھاتا ہوں کہ جو سوٹ سیتے ہیں نا، کہ کسی کا اتنا سا ٹکڑا بچے نا، وہ کسی کے کام کا ہے یا نہیں ہے، وہ بھی اس کو شاپر میں رکھ کے واپس کر دو۔ ہمارے شاگرد ہیں بھائی فضل الرحمان، بہت اچھا سوٹ سیتے ہیں ماشاءاللہ، میرے بھی سوٹ وہی سیتے ہیں، تو وہ چھوٹا سا کپڑا ہو یا بڑا کپڑا ہو وہ واپس رکھ کے دیتے ہیں ہر بندے کو۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو آپ دیانتدار بن رہے ہو، اور دوسرا آپ کے دل میں لالچ ختم ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا ہے سب کے کپڑے توڑ کے۔ میں ایک گھر گیا، وہاں دعوت تھی ہماری، یقین مانیے میں جب باہر نکلا نا، میں نے ان کے برآمدے میں دیکھا ایک پیٹی بڑی سی پڑی ہوئی تھی، بڑا سا وہ پیٹی جس میں لوگ سامان رکھتے ہیں، اس کے اوپر اس طرح کور ڈالا ہوا تھا، اور مختلف رنگ تھے، کو پیلا، نیلا، سبز، سیاہ، سفید، سرخ، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے۔ میں نے انہیں کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری بہن جی ہیں، وہ درزانی صاحبہ ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کپڑے بچ جاتے ہیں، کاٹ کے اس نے یہاں کا بنا لیا۔ میں نے کہا کپڑے اتنے اس نے کہاں سے لیے؟ یہ تو یہ لوگوں کے بچ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے پوچھا ہے؟ تو یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں نے کہا جو تم نے مجھے کھانا کھلایا، اگر پیسے اس درزانی صاحبہ نے دیے ہیں تو مجھ سے پیسے واپس لے لو، یہ حرام کی آپ نے ہمیں دعوت کھلائی ہے، حلال کی نہیں کھلائی۔ لوگوں کے پیسے چوری کر کے ان کے کپڑے آپ اپنے گھر کے بنا لیتے، کہتے انہوں نے اجازت دی ہے۔ تو میں نے کہا پھر کہو ہم نے پوچھا، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہیں ہے تو اے چھوٹے چھوٹے کپڑے حلال تو سب پوری لیر بڑھا کے بیٹھے ہوئے۔ بھائی یوں نہیں بن سکتا، کچھ بھی ہو، ایک ذرہ بھی ہو نا، اس بارے میں آپ کو پوچھ کے چلنا ہوگا۔ مفتی صاحب مکمل وسیلے کا قائل، آپ کس حد تک وسیلے کے قائل ہیں تفصیل سے بتائیں۔ بھائی میں وسیلے کا قائل ہوں، وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں تب بھی جائز ہے، وسیلے کے بغیر مانگیں تب بھی جائز ہے۔ احمد میں کو لیتے، میں سمجھتا ہوں ختم ہو گئے، آپ اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوتے ہو۔ وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں تب بھی جائز ہے، وسیلے کے بغیر مانگیں تب بھی جائز۔ وسیلہ کسی نیک آدمی کا دیں، اچھی عبادت کا دیں، کسی بزرگ کا دیں، وہ فوت ہو گیا ہو، وہ زندہ ہو، جو بھی ہو، یا اس بزرگ نے ابھی آنا ہو تب بھی وسیلہ جائز ہے۔ جیسے حضرت امام مہدی نے آنا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ آنے والے امام مہدی جو پیدا ہوں گے ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما دے، جائز ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 190 رب کریم فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ پچھلی امت کے مسلمان جب کافروں سے جہاد کرنے کے لیے نکلتے تو حضور پاک کے دنیا میں آنے سے پہلے حضور کا وسیلہ دیتے، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں فتح عطا فرماتا۔ تو آنے سے پہلے وسیلے کو جائز کہنے پہ تو قرآن کریم موجود ہے، تو لہٰذا آپ وسیلہ دے سکتے ہیں، لیکن وسیلے میں ذہن میں رکھیں وسیلہ دے کے مانگیں گے اللہ سے، خود وسیلے سے نہیں مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ اس کی برکت سے ہمیں عطا فرما دے۔ تو اس طرح کے معاملات رکھنا جائز ہے۔